جن کے پاس رقبے ہیں جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائیں، ساتھی تھوڑا تھوڑا کھلا ہو جائیں تاکہ جو ساتھی دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کو بھی اپنی ریلی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ امت مسلمہ بیدار ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس جگہ پر یا جس مقام تک ہمیں جانا پڑا، اگر ہمیں قربانی دینا پڑی تو ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ۔ اور سے رشتہ کیا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، امریکہ کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، سپر پاور صرف اللہ۔ بلند آواز سے لا الہ۔ مسجد اقصی سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، زور سے بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ کی بربادی تک، یہودیوں پہ لعنت، یہودیوں پہ لعنت، امریکی ایجنٹوں پہ لعنت، یہودی ایجنٹوں پہ لعنت، اسرائیل کا جو یار ہے، زور سے اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، پاکستان، 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 کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، ایک منٹ کھڑو یہ ہیلو یہ سب کا غم ہے، یہ امت مسلمہ کا درد دل ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جانب دیکھنی ہے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کا خون بہا دیا ہے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کروا دی ہے، اپنے سارا علاقہ دیا ویٹ کروا کر آج بھی وہ عدل کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے سب کے لیے اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ سپر پاور صرف اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسرائیلیوں پہ لعنت، یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں پہ لعنت، اسرائیل کے ایجنٹوں پہ لعنت ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبات کو اور اجاگر کرے، امت مسلمہ اسی طرح میدان عمل میں نکلے۔ غیرت کا تقاضا ہے پاکستان کا غیرت مند مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا۔ ہاتھ لہرا کر پیپسی کا بائیکاٹ ہوگا، کوکا کولا کا بائیکاٹ ہوگا، شیل پیٹرول پمپ کا بائیکاٹ ہوگا، ٹوٹل پمپ کا بائیکاٹ ہوگا۔ جس دکان پر اسرائیلی مصنوعات بک رہی ہوں آپ اس دکان کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ جس دکان پر اسرائیلی پروڈکٹ، جس دکان پر اسرائیلی مصنوعات ہیں وہ فوراً اپنی دکان سے ختم کر دیں، ورنہ یہ سے رشتہ کیا، مسجد اقصی سے رشتہ کیا، سبیلنا سبیلنا، آخر تک آواز جانی چاہیے۔ جو ساتھی آخر میں ہے پرچم بلند کر کے نعرے کا جواب دے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، مسجد اقصی سے رشتہ کیا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ بڑے عرصے سے جہاد کا نعرہ تب
चुका था। उम्मत मुस्लिमा एक मरतबा फिर जिहाद के अलम को बुलंद करते हुए जोर से नारे का जवाब दे, सबीलुना 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 सबीलुना। हमारा तलवारों के साए तले है, जन्नत तलवारों के साए तले है। तो आज ये आज हमने क्या बना लिया है कि जन्नत क्या मुसल्लों मेहराबों और मस्जिदों में सजदे करने से मिलेगी? कभी नहीं मेरे भाइयों। जब तक जुल्म के खिलाफ हम इकट्ठे नहीं होंगे, जुल्म के खिलाफ अलम जहाद बुलंद नहीं करेंगे, जन्नत का ख्याल छोड़ दे दिलों से। ये फलस्तीनी, ये बच्चे, ये माएँ, ये बहनें, ये बूढ़े कल को हमारे खिलाफ यौम हशर को गवाह होंगे कि हम कट रहे थे, हम मर रहे थे। हमारे खिलाफ आवाज उठाने, हमारे हक में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, ज़ालिमों के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि पिपला की आवाम ने, पिपला के दोस्तों ने ये सबूत दिया है कि हम जितने हैं, हम कम से कम आवाज उठाने वालों में हैं। आज अगर हमारी हुकूमत ऐलान जहाद करती है ऑफिशियली तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे उलमा, ये सारे पाकिस्तानी सीधा भलाई दीवार होंगे और फलस्तीन जाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बाकी जो कि कमी है, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, आप सारे आज यहाँ ऐद करें कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे। पेप्सी, कोका कोला, इसराइल की जितनी भी मसनूआत, डेंटिस्ट, चाहे टूथपेस्ट है, चाहे जो चीज भी है, उसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं ना? तो आप सारे ये वादा करें कि इसराइली मसनूआत का इंशाल्लाह बाइकाट करेंगे। नारे तकबीर। एक जिस्म की मानिद है, जिस्म के एक हिस्से को जब तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म तकलीफ और दर्द में मुब्तला होता है। दूसरी हदीस में मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, तमाम मोमिन एक इमारत की मानिद है कि जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज माशाअल्लाह से यहाँ तमाम मसालक के रहनुमा भी मौजूद हैं। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सूरत में हम सारे यहाँ जमा हैं। किस वजह से? सिर्फ इजहारिया यकजहती जो हमारा ईमान का हिस्सा है, हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, फलस्तीनियों के साथ आज सारे मिलकर इजहार यकजहती कर रहे हैं, क्योंकि जिहाद जिसका हमें कुरान हुक्म देता है, हम पर फर्ज है कि हम जिहाद की सूरत में उन कुफार का मुकाबला करें। क्योंकि आज अल्लाह के महबूब का फरमान जो हमारे सामने है कि तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिद है, एक कुव्वत की मानिद है। तो हमें एक कुव्वत होकर, एक जिस्म होकर उन कुफार को ये बात बता देना चाहिए कि ए लोगों, ए कुफार, ए यहूदियों, ए नसरानियों, ए कुफार, तुम ये याद रखो कि जब मुसलमान इत्तेहाद की सूरत में आते हैं, 313 भी हो तो हज़्व बदर का समाज पैदा कर देते हैं। वो तादाद के नहीं देखा करते। जब मुसलमानों में इत्तेहाद आता है, ईमान की कुव्वत बार बार आ जाए। हमें हर सूरत में, जिस तरह पहले यहाँ पर मुकर्रर साहब ये बयान कर रहे थे, हम और अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी मसनूआत का बाइकाट जरूर कर सकते हैं। हम अपने ईमान का सबूत दे सकते हैं, ताकि कल क़यामत के दिन हम अपने रब की बारगाह में जब हाजिर हो तो अर्ज करें, मालिक हम जंग लड़ने वालों में से न थे, लेकिन तलवार के जोर पर हम अगर जंग लड़ने वालों में से थे तो मसनूआत का बाइकाट करके हमने भी उस जिहाद में अपना हिस्सा और हक अदा किया है। तो से अगर इस्लाम ने तरक्की करनी होती
دلیل کا نقصان نہیں ہوگا تو ہم نے جواب دیتے ہیں کہ دعاؤں سے اتنا اثر ہوتا ہے. میرے آقا رات کو دعا کرتے ہیں, صبح عمر بن خطاب اسلام سے مالا مال ہو جاتا ہے. رات کو میرے آقا دعا کرتے ہیں, گر گرا کے دعا کرتے ہیں. صبح غزوہ بدر کے موقع پر میرا رب 7,000 ملائکوں کو بھیج کر اسلام کو فتح عطا فرماتا ہے. اور سارے مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی غیبی مدد فرما, ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیں بھی دست بازو بننے کی توفیق اور طاقت عطا فرما. آخر دعوانا مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو, ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے, صحابہ کی جلی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. اٹھو, مسجد اقصی سے یہ آواز آتی ہے, مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. دعوت خطاب دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما حضرت جمعیت اشاعت التوحید کے رہنما جناب مولانا ہارون صاحب تشریف لاتے ہیں. جناب مولانا ہارون صاحب مختصر وقت کے لیے, وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جناب مولانا ہارون صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. گرامی قدر سامعین, آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سب کے سامنے عیاں ہیں. بس میں اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا چند منٹوں میں کہ ان سارے معاملات میں ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یخذلہ, وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور قرآن مجید سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, کہ اگر دین کے معاملے میں مسلمان دوسرے مسلمان سے مدد طلب کریں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, ان پر مدد کرنا لازم ہے, فرض ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک اور یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حصہ فرمایا کہ مدد مانگے تو مدد کرنا لازم دین کے معاملے میں. اور میرے پیارے پیغمبر نے مسلمان کی یہ علامت اور نشانی بتلائی کہ مسلمان کا بھائی ہے, وہ کبھی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو سب سے پہلی بات ہماری ذمہ داری میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم خود اپنی جان کے ذریعے ان کی مدد کریں اپنے مظلوم بھائیوں کی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ ادھر نہیں پہنچ سکتا. بڑے بڑے حصاروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, تو ان حصاروں کو اگر ہٹایا جائے, وقت کی حکومت کے ذمہ ہے, تو آپ میں سے ہر ایک میرے سمیت علماء سمیت اپنے دل کے اندر یہ سچا جذبہ رکھے کہ اگر جہاد کا وقت کی حکومت کی طرف سے سارے حصار ہٹائے گئے اور اعلان کیا گیا, تو ہم میں سے ہر ایک یہ جذبہ رکھے کہ مولا وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, وقت آیا تو اپنی جان کی بازی لگا دیں گے دین اسلام کے لیے. اور دوسری بات, یہ تو وقت آنے کی بات ہے, لیکن دوسرے نمبر پر ذمہ داری یہ کہ ہم ان کی مدد کریں. مدد کیسے کریں؟ اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالیں, ان کو پہنچائیں. جو باقاعدہ طور پر تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جو باقاعدہ طور پر ان تک چیزیں پہنچا رہی ہیں, ان تک پہنچانے میں مدد کریں. اور تیسرے نمبر پر جو لوگ ان پر ظلم کر رہی ہیں کہ جس ذریعہ سے کر رہی ہیں, ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ان ذرائع کے سامنے رکاوٹ بنے, ان ذرائع کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ کم از کم قیامت کے دن یہ تو بات ہونا لازم ہو کہ مولا کہ جو مسلمانوں پر
ظلم کر رہے تھے، ہم ان کے دستے بازو نہیں بنے، جہاں تک ہو سکا ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ ڈالی ہے۔ تو رکاوٹ ڈالنے کا، جیسے میرے بھائی عدنان صاحب بھی کہہ رہے تھے، مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو پیارے پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی سیرت، یہودیوں کے خلاف بائیکاٹ کیا تو سب سے پہلے میرے پیغمبر نے ان کی معیشت کا بائیکاٹ کیا۔ تو آج بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم میں سے ہر ایک صاحب اسلام، صاحب ایمان آدمی، اس کے ذمہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، فرمایا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر ہونے والے مظالم، ان کے ذرائع کو روکیں، اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ان کی معیشت جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک پر یہ بات لازم ہے کہ جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، ہم ان تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور تیسرے چوتھے نمبر پر بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم صبح شام کی دعا میں، تہجد میں، ہر وقت اپنی دعاؤں کے اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ میری ایک مرتبہ تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں جو ساتھی اسٹیج کی پڑا ہے، تھوڑا سا جاگنے کا مظاہرہ کریں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، پاکستان۔ میں جناب عزت امام حضرت مولانا عثمان حیدری صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام تحصیل پھپنا سے گزارش کروں گا وہ آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کریں۔ حضرت مولانا عثمان حیدری صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ سر کفر کا عفریت کے قدموں میں کچل دو، ہے سامنے دشمن اسے پیغام اجل دو، جانباز جوانوں رخ حالات بدل دو، دل میں ہے جو ارمان شجاعت کے نکالو، اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو۔ میں آج کی اس عظیم الشان ریلی جمعیت علماء اسلام تحصیل پپلا کی جانب سے تمام امت مسلمہ کے متفقہ نمائندگان کی شرکت پر تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات علماء حضرات کے بیان سنتے آ رہے ہیں جو آپ کو متوجہ کر رہے ہیں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی طرف۔ جہاں آج کی ریلی اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی طرف آپ کو توجہ دلا رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کی ان بہنوں کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کی ان بیٹیوں کو، فلسطین کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے امت مسلمہ پر جو قرض تھا وہ قرض چکا دیا ہے۔ اسرائیل کا ایجنڈا تھا، یہودیوں کا ایجنڈا تھا کہ بیت اللہ کی طرف جائیں، مسجد نبوی کی طرف جائیں، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرے۔ اے قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں، تم نے ہمیں ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ مٹھی بھر نوجوان، مٹھی بھر لوگ اسرائیل کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹ گئے ہیں، اور بتا دیا کہ قبلہ اول بھی تم سے آزاد کروائیں گے، اور اگر تیرے ناپاک قدم حرمین شریفین کی طرف بڑھے تو کاٹ دیے جائیں گے، تیرے بازو توڑ کے رکھ دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ بیدار ہے، تیار ہے۔ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، فلسطین، فلسطین، اسرائیل، اسرائیل کا جو جار ہے، اسرائیل کا جو جار ہے۔ آئے امت مسلمہ کے
अजीम सबूतों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। न पाक अज़ाइम को रोका, न पाक कद्दू को रोका, अपनी जान की बाजी लगा गए, सर धड़ की बाजी लगा गए, सब कुछ कुर्बान करके किबला अव्वल की आजादी की जंग लड़ी और यहूदियों को बता दिया कि हरमैन शरीफैन की तरफ उठने वाला हर नापाक कदम तोड़ के रख दिया जाएगा, काट कर रख दिया जाएगा। जहां तक मेरा हक है, जहां तक मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। कम से कम मैं कलमे तैयबा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, मैं रसूलुल्लाह की आबरू पर कट करने वाला मुजाहिद हूँ, मैं सहाबे रसूल की इज्जत और नामूस पर कटने वाला हूँ। मैं इतना तो कर सकता हूँ ना कि मैं अपने ईमानी गैरत को सामने रखते हुए इसराइली मसनूआत का बाइकाट करूँ। करोगे? से बुरा हाथ लगाकर जो सामने खड़े हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ताजिर हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, इसराइली मसनूआत का बाइकाट होगा। सिर्फ कोका कोला नहीं, पेप्सी नहीं, स्प्राइट नहीं, जितनी भी इसराइली मसनूआत हैं, सबका बाइकाट होगा कि नहीं होगा? सबका बाइकाट होगा। आए उम्मत मुस्लिमा, बेदार हो, खबर ले। अगर तेरी तहसील में, तेरी इस पिपला की सरजमीन पर अगर कोई यहूदियत को सपोर्ट करता है, अगर कोई इसराइल का सपोर्टर है, उसका बाइकाट होगा कि नहीं होगा? कि हम उन चीजों का बाइकाट करें और दुकानदारों को समझाएं। अगर समझ जाए फबीहा, न समझे तो शेखुल इस्लाम ने इस्लामाबाद के अंदर ये बात की थी। ये उनका पैगाम है कि हम फिर ऐसे दुकानदारों का भी बाइकाट करें और हम जो है मजबूत तवाना आवाज बने। दूसरी बात, फिर ये बात की जाती है कि जी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो यहूदियत की है। अरे भाई, अगर असलहा दुश्मन का हो तो उस असलहे को दुश्मन पे चलाना ये ऐने ईमान है और ये ऐने अकल का तकाजा है। ये अहमक और बेवकूफी होगी कि दुश्मन का हथियार हो और हम उसको जाया करते, उसको इस्तेमाल न करें। आज मीडिया यहूदियत का बड़ा हथियार है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इस पर जो है हम इस्लाम की जंग लड़े और इस्लाम के मुजाहिदीन के अंदर जो है अपना नाम दर्ज करवाए। करता हूँ कि जिस तरीके से आज आप हजरात ने जो है उलमा का साथ दिया, उलमा के दस्तों बाजू बने, इसी तरह इंशाअल्लाह आइंदा भी उलमा के दस्तों बाजू बनोगे। हाथ खड़े कर वादा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका जज्बा कबूल करो। मैं अपने मुल्क के हुक्मरान से मुतालबा करता हूँ, वजीर आजम और आर्मी चीफ से, कि उन्होंने कल परसों तकरीर की है, उनकी तकरीर को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छा किया है। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क में अमन होना चाहिए।